قرآن ان ٹاپکس کو بہت زیادہ اٹھاتا ہے اس لیے کہ وہ صرف غیر مسلموں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کا بھی مسئلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے، عملی زندگی میں ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، لیکن ذرا سا کوئی عامل ہمیں کسی اور چیز پہ ڈال دینا تو ہم اس پہ لگ جاتے ہیں۔ زبان سے ہم کہتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں، عمل سے لگتا ہے آخرت کو نہیں مانتے۔ تو دنیا کی اتنی ٹینشن لے رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھ ہی نہیں رہا۔ وہ سمجھ رہے ہیں مرنے کے بعد میں زندگی کیا ہو جائے گی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے بتایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے کہ نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب کی صدقہ نہ کرو۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جنت برحق ہے، ہم اللہ کو کچھ دیں گے تو اللہ آخرت میں بڑا چڑھا کے دے گا۔ حضرت ابو طلحہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا میرا پورا باغ صدقہ۔ یار کہ کسی میں جگر ہے آج؟ باغ سورس آف انکم تھا، سمجھ رہے ہو، پراپرٹی تھی۔ کیا تھی؟ پراپرٹی۔ صدقہ کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ وہ لوگ تو کر لیتے ہیں، خربوں کی جائیدادیں ہیں تو چلو ایک پلاٹ مدرسہ کے لیے 120 گز کا، وہ تو کر لیتے ہیں۔ جن کی پراپرٹی اتنی سی ہو، وہ اتنا بڑا باغ آگے صدقہ کر رہے ہو، تو نبی نے کیا فرمایا؟ بخن بخن واہ واہ ذاک مال رابح، فرمایا تو بڑا قیمتی مال ہے۔ اور ہمارے نبی کا بھی آخرت پر ایمان تھا نا، ظاہر ہے آپ تو ایمان لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے تھے۔ ہمارے نبی نے بھی ان کو حکم کیا دیا اپنے چچزاد بھائیوں کو دے دو۔ آپ مجھے بات بتاؤ، کوئی بندہ میرا مرید ہو، ابو طلحہ انصاری نبی کے لیے میدان میں گردن کٹانے کے لیے تیار تھے یا نہیں تھے؟ تو جو گردن کٹانے کے لیے تیار ہو وہ پیر و مرشد کو ہدیہ دینے پر راضی نہیں ہوگا؟ یار مجھے ایک بات بتاؤ، میرا ایک مرید ہے، مجھے پتا ہے میں اس کو بولوں یہ رات ہے دن نہیں ہے، وہ مان لے گا، اتنی عقیدت ہے اس کے دل میں۔ میں اس کو بولوں یہ دن ہے رات نہیں ہے، یہ مان لے گا۔ میں اس کو بولوں جا وہاں گردن کٹا کے آ جائے، یہ کٹا دے گا۔ اس کو مجھ پر اتنا یقین ہے۔ آپ بتاؤ میں اگر اسے اپنے لیے کیش کرانا چاہوں کتنی آسانی سے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ ڈالر کی بریف کیس بھر کے لایا میرے پاس۔ مرید ایسا ہے کہ میں جو بولوں وہ ایمان لا چکے، صحابہ تو ایمان لا چکے تھے نا نبی پر۔ جس کو نبی کہہ دیا اس کا مطلب نبی نے اگر کہہ دیا نا دن نہیں ہے رات ہے، تو دن کو کیا ماننا پڑے گا؟ رات ماننا پڑے گا۔ اتنی عقیدت ان کے دلوں میں۔ اب آپ بتاؤ میرے کسی مرید کے دل میں میری اتنی عقیدت، اور میں میرے گھر بھی زیادہ ہوں اور کھانے کو روٹی بھی نہ ہوں۔ ہمارے نبی کی 9 بیویاں تھیں اور گھر میں 40 فاقے، یہی تھا نا۔ فرض کرو میری کنڈیشن یہ ہو کہ میرے گھر میں 4 ہیں اور گھر میں فاقے چل رہے ہیں، کھانے کو دھیلے کا نہیں ہے میرے پاس ایک میرا مرید آتا ہے جو میرے کہنے سے دن کو رات اور رات کو دن کہہ دیتا ہے۔ میں اس کو بولوں جا ٹرک کے نیچے آ جا، مار لے اپنے آپ کو، قتل کر دے، وہ اس کے لیے بھی تیار ہے۔ میں اس کو بولوں جا فلاں جگہ جا کے گردن کاٹ دے، وہ اس کے لیے تیار۔ اب وہ ڈالر کی پوری بریف کیس بھر کے لایا اور کہنے لگا اللہ نے کہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بہترین مال اللہ کی راہ میں نکالو، تو آپ بتائیں میں کیا کروں؟ آپ کی خدمت میں، آپ کے حوالے، آپ جو کہیں گے وہ ہوگا۔ میرے دل میں ذرا سی بھی لالچ ہوگی نا، اور مجھے اپنی باتوں پہ خود اگر مجھے یقین نہیں ہوگا، میں جنت کے فضائل صبح شام سنا رہا ہوں گا، لیکن میرے دل میں ذرا سا چور ہوگا، پتہ نہیں یار ہے بھی کہ نہیں۔ یار میں ان کو بتا تو رہا ہوں کہ جنت بہت زبردست چیز ہے، ایسا نہ ہو کہ ذرا سا بھی چور ہوگا نا میرے دل میں، میں کہوں گا یار پیسے کمانے کا اس سے بہتر آپشن مجھے دوبارہ نہیں۔ میں کہوں گا بھائی مجھے دے دو، کیونکہ شیخ و مرشد کو پیسے دینے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ جبکہ شیخ و مرشد کے گھر میں فاقے چل رہے ہوں، اور شیخ و مرشد جو ہے جس نے تمہیں ہدایت دی ہو، اس پہ خرچ کرنے کا جو ثواب ہے نا، اوہ نہیں بھی نہیں۔ اور مجھے یقین ہے پوری بریف کیس پکڑا کے چلا جائے گا، پوچھے گا بھی نہیں۔ لیکن اگر ایسے موقع پہ میں اسے کہہ رہا ہوں، میرے دل میں آتا ہے کہ یار جتنا اس کے لیے جنت میں جانا ضروری ہے اتنا ہی میرے لیے بھی۔ مجھے اللہ نے اس کا رہبر بنا کے بھیجا ہے، اور قرآن بار بار رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیتا ہے، تو آج بہترین موقع ہے کہ اس کو میں رشتہ داری جوڑنا سکھا دوں۔ تو میں کہوں گا اپنے چچزاد بھائیوں کو دے دو جا کے، تاکہ تمہیں پتہ چلے اسلام میں رشتوں کی کتنی ویلیو ہے۔ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سال میں انقلاب دنیا میں لے کر آیا نا، یہ سیرت تھی نبی کی، جس کو دیکھ کے صحابہ کرام نے ایسی آگ بھری ہے، ان کو یقین آ گیا کہ واقعی جنت برحق ہے، اس لیے کہ جو جنت کے فضائل سنا رہا ہے وہ جنت کا سب سے زیادہ مشتاق ہے، اور وہ پریکٹیکلی کر کے دکھا رہا ہے کہ مجھے اللہ کے باتوں پر جتنا یقین ہے اتنا تمہیں نہیں ہو سکتا۔ آج جو لیڈر ہے نا، لیڈر جو پیر و مرشد بنا بیٹھا ہوتا ہے، مریدوں کو پتا ہوتا ہے سب سے زیادہ دنیا کی محبت اسی کم وقت کے دل میں ہے۔ ہمارے ٹکڑوں پہ تو چل رہا ہے سارا، تبھی ہر بیان میں مرید پیر پہ خرچ کرنے کے فضائل آ رہے ہوتے ہیں۔ بعض تو ایسے پیر ہے، میں نے کسی مرید کو بھیج دیا ان بزرگ سے جا کے بیٹھ ہو جاؤ، وہ 2 نمبر پیر، مجھے کیا پتا تھا، میں سمجھتا بھائی ماشاءاللہ بڑے نیک، وہ کہتے ہیں یار یہ تو اپنے پہ خرچ کرنے کے فضائل سنا رہے ہوتے ہیں۔ بندہ میرے گھر میں بھیجتے ہیں کہ یار کو پیسے نہیں بھیجے تم نے، پیر صاحب کو ہدیہ دیا کرو، اس کا بہت کیا ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ میں نے کہا جی غریب قسم کا پیر ہے یار، کیا ظرف تھا سید الانبیاء کا، بھائی اتنا بہترین موقع ہے، پورا باغ لے کر آیا، کہتے تھے نا مجھے دے دو، فرمایا اپنے چچزاد بھائیوں کو دے دو۔ یہ چیزیں صحابہ اپنی، خدا کی قسم یہ ہے ہماری پیغمبر کی سیرت کا اصل پہلو، یہ اصل پہلو ہے، یہ ہے آپ کی نبوت کی اصل دلائل، آپ کی بے داغ سیرت، یہ ہے بے داغ سیرت۔ لیڈر جب خود قربانیاں دیتا ہے نا تو پھر قوم بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ قوم دیکھ لیتی ہے کہ لیڈر جب اپنا مسئلہ ہوتا ہے تو مسئلے ہی چینج ہو جاتے ہیں، دوسرے کا مسئلہ ہو تو الگ ہی حساب کتاب ہوتا ہے، تو پھر قوم کو، آج کل کے لیڈروں میں یہی تو ہے، آج کل کے جو ہمارے جس قسم کے ڈیزائن والے لیڈر چل رہے ہیں ان میں کیا ہے، قربانی نہیں ہے بھائی، قربانی نہیں ہے۔ تو کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت پر ایمان؟ غزوہ احد میں جب صحابہ کے قدم اکھڑے ہیں، کیسا حملہ ہوا ہوگا نا کہ صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، لیڈر کے قدم نہیں اکھڑے، اور آپ کے
दांतों पे पत्थर आके लग रहे हैं, दांत मुबारक आपके टूट गए। साहबा ये देख रहे थे कि भाई जो ये जन्नत की बातें कर रहे हैं ना, अगर इनका मकसद दुनिया होता, माज अल्लाह झूठ बोला होता इन्होंने, तो आज ये मैदान में अकेले ना डरते, क्योंकि दुनिया के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना, तो फिर दुनिया ही जब जा रही है भाई, कत्ल ही हो रहे हैं, तो फिर क्या फायदा। और यही हिकमत थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत को इख्तियार किया। अगर आप दौलत को इख्तियार कर लेते, वो भी जायज था, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास दौलत नहीं थी क्या, हमारे नबी ने गुर्बत को इसलिए इख्तियार किया कि आप आखिरी नबी हैं। आखिरी नबी ने अपनी तरफ एतराजात की जो उंगलियां थी ना, जो आपकी तरफ उठ सकती थी, उन तमाम उठने वाली उंगलियों का रास्ता बंद कर दिया। ऐसी सीरत के कोई एतराज कर ही ना सके आपके ऊपर किसी भी तरह से, वरना आप दौलत भी तो रख सकते थे, अल्लाह ने इख्तियार दिया था आपको, जायज भी था। साहबा कराम ने दौलत नहीं रखी, दौलत बुरी चीज होती तो हमारे नबी साहबा को रखने देते, खुद नहीं रखी, तो मैं फाकों में ही रहूंगा मैं, ताकि कोई उंगली ना उठा सके कि ये सारा माज अल्लाह आपने सेटअप बनाया था दुनिया कमाने के लिए। ना 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 भाई, हमारे नबी की सीरत से पता चलता है इसमें दुनिया की मोहब्बत का कोई दखल नहीं है। एक और मैं मिसाल देके, अभी अजान का टाइम हो रहा है, मैं जल्दी से मिसाल दे दूं। आप मुझे बताओ, मैं अगर कहीं पड़ा हुआ हूं गुर्बत में, मेरे मुरीदीन आए और देखे कि उस्ताद जी को तो हम समझते थे लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं, मैं समझते थे रीवो में घूम रहे हैं, और ये आज उस्ताद जी के घर में आए तो ना बैठने के लिए सोफा, ना चारपाई, खजूर की चटाई पे उस्ताद मोहतरम बनियान पहन के लेटे हुए हैं, और उस्ताद जी के जिस्म पे इतने निशानात, पीर और मुर्शिद के जिस्म पे। तो मेरा कोई मुरीद आए और कहे हाय उस्ताद जी आपकी ये हालत, तो मैं क्या कहूंगा, बेहतरीन मौका मिला है, मुरीद भी करोड़पति हो, मैं कहूंगा यार मेरा स्टाइल होगा, क्या करें यार, बस असल में बस इसी में खुश है, अल्लाह ने दिया हुआ है, क्या लोगों के सामने बात तो नहीं फैलाएंगे ना, मांगने का फिर ये स्टाइल होगा ना कि यार अब आप देखो, मैं भीख मांगू, बस है जो है मजबूर, तो वो ले गड्डी निकाल के देगा, अच्छा मुझे तो पता चल गया, ये रखें आप, यही होगा ना। हमारे नबी के साथ ऐसा नहीं। हजरत उमर ने जब नबी को देखा कि घर में तो कुछ भी नहीं है, तो हमारे नबी कह सकते थे कि उमर मैं लोगों को अपनी हालत क्या बताऊं भाई, कुछ भी नहीं है, मजबूरी में गुजारा कर रहे हैं, मैं लोगों को मना करता हूं भीख ना मांगो, लोगों के से हाथ ना फैलाओ, अल्लाह से मांगो, तो मैं भी तो अल्लाह से मांगूंगा। तो हजरत उमर जाते हैं, अबू बकर उस्मान को लेके आते हैं, भाई काबुल करें। नबी ने क्या फरमाया, उमर मैं तो तुझे बड़ा गलत समझता था, है भाई तू मेरी हालत का तरस खा रहा है, क्या तुझे पता नहीं है दुनिया मुसाफिर खाना है, यानी अब तक मेरी तरबियत से इतना भी तो मुतासिर नहीं हुआ है भाई। एक बात कब से समझा रहा हूं, मुसाफिर खाना है, मर के यहां से जाना है, तो उमर तू मुझे दर्द क्यों आ रहा है, आखिरत है भाई हमारे लिए। अगर ये सोच के दर्द खाता है कि कितनी आजमाइशें नबी पर आएंगी, समझ में आता है भाई इस पे कि मेरे पास पैसा नहीं है, इस पे तुम मुझ पे दर्द खा रहे हो। उमर तुझसे ये तवक्को नहीं थी, ये इसकी अलामत है कि भाई जो पैगाम लेकर आए हैं ना उस पे कायम है। समझते नहीं हो बात को, जब नहीं पढ़ोगे रात को तो नहीं समझोगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे।